تذکرہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ کوفہ یعنی عراق وہ مبارک شہر ہے جسے 70 اصحاب بدر اور بیعت رضوان میں شریک ہونے والے 300 صحابہ اکرام نے شرف قیام بخشا۔ آسمان ہدایت کے ان چمکتے دمکتے ستاروں نے کوفہ کو علم و عرفان کا عظیم مرکز بنایا۔ اسی اہمیت کے پیش نظر اسے کنز الایمان، ایمان کا خزانہ اور رکع اسلام یعنی اسلام کی نشانی جیسے عظیم و عالی شان القابات سے نوازا گیا۔ جب 80 ہجری میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی تو اس وقت شہر کوفہ میں ایسی ہستیاں موجود تھیں جن میں ہر ایک آسمان علم پر آفتاب بن کر ایک عالم کو منور کر رہا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام نعمان اور کنیت ابو حنیفہ ہے۔ آپ نے ابتدا میں قرآن پاک حفظ کیا، پھر 4000 علماء و محدثین سے علم دین حاصل کرتے کرتے ایسے جلیل قدر فقی اور محدث بن گئے کہ ہر طرف آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چرچے ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک جماعت سے ملاقات کا شرف حاصل فرمایا، جن میں سے سیدنا انس بن مالک، سیدنا عبداللہ بن اوفا، سیدنا سہل بن سعد السعدی اور سیدنا ابو طفیل عامر بن واصلہ بن اسقا کا نام سر فہرست ہے۔ یوں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو تابع ہونے کا شرف حاصل ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں 96 ہجری کو 16 سال کی عمر میں والد گرامی حضرت ثابت کے ساتھ حج کو گیا۔ اس دوران میں نے ایک شیخ کو دیکھا جن کے ارد گرد لوگ جمع تھے۔ میں نے والد گرامی سے عرض کی یہ ہستی کون ہے؟ انہوں نے بتایا یہ صحابی رسول عبداللہ بن حارث بن جزعہ رضی اللہ عنہ ہے۔ میں نے عرض کی ان کے پاس کون سی چیز ہے؟ فرمایا ان کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی ہوئی احادیث ہے۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور صحابی رسول سے براہ راست ایک حدیث پاک سننے کا شرف حاصل فرمایا۔ اللہ عز و جل نے آپ کو ظاہری اور باطنی حسن و جمال سے نوازا تھا۔ آپ کا قد درمیانہ اور چہرہ نہایت حسین تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ عمدہ لباس اور جوتے استعمال فرماتے، کثرت سے خوشبو استعمال فرماتے اور یہی خوشبو آپ کی تشریف آوری کا پتہ دیتی۔ آپ کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے کلمات پھول کی پتیوں سے زیادہ نرم ہوتے اور لفظوں کی مٹھاس کانوں میں رس گھول دیتی۔ آپ کو کبھی غیبت کرتے نہیں سنا گیا۔ ایک مرتبہ حضرت ابن مبارک نے حضرت سفیان ثوری سے آپ کے اس وصف کا تذکرہ یوں کیا، امام اعظم ابو حنیفہ غیبت سے اتنے دور رہتے ہیں، میں نے کبھی ان کو دشمن کی غیبت کرتے ہوئے بھی نہیں سنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضائے الہی کو ہر شے پر ترجیح دیتے۔ آپ رحمت اللہ علیہ علماء و مشائخ کی اعانت پر زر کثیر خرچ فرماتے۔ آپ کے جلیل قدر شاگرد امام ابو یوسف فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ 20 سال تک میری اور میرے اہل و عیال کی کفالت فرماتے رہے۔ آپ کسی کو کچھ عطا فرماتے اور وہ آپ کا شکریہ ادا کرتا تو آپ اسے فرماتے اللہ عز و جل کا شکر ادا کرو کیونکہ یہ رزق اللہ رب العزت نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ زہد و تقوی کے جامع، والدہ کے فرما بردار، امانت و دیانت میں یکتا، پڑوسیوں سے حسن سلوک میں بے مثال تھے۔ بے نظیر سخاوت اور مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی جیسے کئی اوصاف نے آپ کی ذات کو نمایاں کر دیا تھا۔ آپ کے حسن اخلاق سے متعلق حضرت بکیر بن معروف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے امت مسلمہ میں امام ابو حنیفہ سے زیادہ حسن اخلاق والا کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت سیدنا شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہا تھا کہ ایک شخص آپ کو دیکھ کر چھپ گیا اور دوسرا راستہ اختیار کیا۔ جب آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے اسے پکارا، وہ آیا تو پوچھا کہ تم نے راستہ کیوں بدل دیا اور کیوں چھپ گئے؟ اس نے عرض کی میں آپ کا مقروض ہوں، میں نے آپ کو 10,000 درہم دینے ہیں جس کو کافی عرصہ گزر چکا ہے اور میں تنگ دست ہوں، آپ سے شرماتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میری وجہ سے تمہاری یہ حالت ہے، جاؤ میں نے سارا قرضہ تمہیں معاف کر دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دن بھر علم دین کی اشاعت، ساری رات عبادت و ریاضت میں بسر فرماتے۔ آپ نے مسلسل 30 سال روزے رکھے، 3 سال تک ایک رکعت میں قرآن پاک ختم فرماتے، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، ہر دن اور رات میں قرآن پاک ختم فرماتے، رمضان المبارک میں 62 قرآن ختم فرماتے اور جس مقام پر آپ کی وفات ہوئی اس مقام پر آپ نے 7000 بار قرآن پاک ختم کیے۔ آپ نے 1500 درہم خرچ کر کے
ایک قیمتی لباس سلوا رکھا تھا جسے آپ روزانہ رات کے وقت زیب تن فرماتے، اور اس کی حکمت یہ ارشاد فرماتی کہ اللہ عز و جل کے لیے زینت اختیار کرنا لوگوں کے لیے زینت اختیار کرنے سے بہتر ہے۔ تفسیر روح المانی۔ رات میں ادا کی جانے والی ان نمازوں میں خوب اشک باری فرماتے، اس گریہ وزاری کا اثر آپ کے چہرے مبارک پر واضح نظر آتا۔ آپ نے حصول رزق حلال کے لیے تجارت کا پیشہ اختیار فرمایا اور لوگوں سے بھلائی اور شرعی اصولوں کی پاسداری کا علمی مظاہرہ کر کے قیامت تک کے تاجروں کے لیے ایک روشن مثال قائم فرمائی۔ علم فقہ کی تدوین، ابواب فقہ کی ترتیب اور دنیا بھر میں فقہ حنفی کی پذیرائی آپ کی امتیازی خصوصیات میں سے ہیں۔ 150 ہجری کو عہدہ قضا قبول نہ کرنے کی پاداش میں آپ کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ آپ کے جنازے میں تقریباً 50,000 افراد نے شرکت کی۔ لاکھوں شافعیوں کے امام سیدنا امام شافعی نے بغداد میں قیام کے دوران ایک معمول کا ذکر یوں فرمایا: میں امام ابو حنیفہ سے برکت حاصل کرتا ہوں، جب کوئی حاجت پیش آتی ہے تو 2 رکعت نماز پڑھ کر ان کی قبر مبارک کے پاس آتا ہوں اور اس کے پاس اللہ عز و جل سے دعا کرتا ہوں تو میری حاجت جلدی پوری ہو جاتی ہے۔